مورخت 6 دسمبر سن 2002 حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بمقام تلمبہ ضلع ملتان میں عید سے قبل بیان فرما رہے ہیں۔ موضوع ہے پتھر دل انسان۔ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر، کیسٹ اور سی ڈی ملنے کا پتہ نوٹ فرما لیں۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، نج تبلیغی مرکز، مدنی مسجد، بڈل بی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 63700813 یا علمی کیسٹ گھر، الفرقان مارکیٹ، بالمقابل جہانگیر پارک، مسجد صالح، دکان نمبر 4B، پریری اسٹریٹ، صدر، کراچی۔ فون نمبر 72370787۔ کسی کے دوست ہے ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی لم یزل لا یزال حیا قیوما، الحمد للہ الذی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر، المتعالی عن الشریک والشبیہ والنظیر، القائم بأمره ملکوت السماوات والارض كما اقتضته حكمته وتدبير، وأشهده شهادة أتقي بها عذاب السعير، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله البشير والنذير، أرسله شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. وقال تعالى يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم إنكم على بينة من ربكم ما لم تظهر فيكم سكرتان، سكرة الجهل وسكرة حب العيش، وأنتم تجاهدون في سبيل الله وتأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، فإذا ظهر فيكم حب الدنيا فلا تجاهدون في سبيل الله ولا تأمرون بالمعروف ولا تنهون عن المنكر، والقائلون يومئذ بالكتاب والسنة كالسابقين الأولين من المهاجرين والأنصار، أو كما قال صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم۔ میرے محترم بھائی اور دوستو، سال میں ایک دفعہ اکٹھے ہونے کا اللہ تعالیٰ موقع فراہم کرتا ہے، لیکن انہی کو جو زندہ رہیں جن کے ساتھ توفیق تائید بھی شامل حال رہے۔ بہت سے لوگ پچھلی عید پر تھے، آج نہیں ہیں۔ وقت اپنی رفتار میں بہت تیز ہے اور عمر اپنے گھٹنے میں بہت تیز ہے، اور موت کے پنجوں میں رحم کوئی نہیں، اور گردش ایام میں ٹھہراؤ کوئی نہیں۔ اللہ ہے جو ہر تغیر اور تبدل سے پاک ذات ہے، اللہ ہے جس پر کوئی حالات کا اثر نہیں ہوتا، لا تغیرہ الحوادث ولا یخشی الدوائر۔ اللہ ہے جو ماضی و حال و مستقبل کے بندھن سے آزاد ہے، لا یشتمل علیہ زمان۔ اللہ ہے جو مکان کی قید سے آزاد ہے، لا یحویہ مکان، زمانے سے پاک، جگہ سے پاک۔ ہم ماضی میں، حال میں، مستقبل میں بندھے ہوئے ہیں، ماضی کی یاد میں
حال کے حالات کے گرفتار ہو کر مستقبل کے سنہرے خواب دیکھتے دیکھتے انسان کی زندگی بیت جاتی ہے، اور اکثر ایسے ہیں کہ اپنی خواہشات کو اپنی سینوں میں دبائے ہوئے مر جاتے ہیں۔ اللہ نے موقع دیا، زندگی دی، آج پھر کٹھے ہو گئے۔ میرے محترم بھائیوں، بات بڑے فکر کی ہے، لمحہ فکریہ ہے۔ آخرت کو سامنے رکھ کے چلنا تھا، اللہ کو راضی کرنا اپنا مطلوب اور مقصود بنانا تھا، اس کے محبوب کے پیارے طریقوں میں ڈھل کے چلنا یہ ہم سے مطالبہ تھا۔ ہم پٹڑی سے اترے، راہوں سے بھٹکے، دنیا کی بھول بھلائیوں میں گم ہوئے، شہوتوں کے غلام بنے، لذتوں کے تابع ہوئے۔ اس وقت ہم اس مسافر کی طرح ہیں جو بیچ صحرا میں گم ہو چکا ہو، دور دور تک جسے منزل کا نشان نہ ملے، راہبر نہ ملے، راہی نہ ملے، اور ہر نشان کو صحرا کی بے رحم ہوا پل پل میں مٹا رہی ہو، پل پل میں بدل رہی ہو۔ وہ کسی راستے کو منزل سمجھ کے چلتا ہے، ہوا کا جھونکا وہاں سے ہٹا کر اس راستے کو دوسری طرف دکھا دیتا ہے، 4 قدم ادھر چلتا ہے، ایک بگولا اٹھتا ہے، اس راہ کو اس دوسری طرف دکھا دیتا ہے۔ وہ کبھی یوں چلتا ہے، کبھی یوں چلتا ہے، او کیا ہے، او کظلمات فی بحر لجی یغشاہ موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب ظلمات بعضها فوق بعض اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا۔ پوری دنیا اس وقت اس آیت کے مطابق نظر آ رہی ہے، گھپ اندھیرے ہیں، اوپر رات کی تاریکی کا اندھیرا ہے، نیچے سمندر کی کالی موجوں کا اندھیرا ہے، اور اس کے اوپر پھر بادلوں کا اندھیرا ہے۔ 3 اندھیرے ہیں جس کے اندر انسانی زندگی کا قافلہ وہ گامزن ہے اور وہ عازم سفر ہے۔ ان اندھیروں میں اذا اخرج یدہ لم یکد یراہا، وہ جو گھپ اندھیرے میں اپنا ہاتھ دیکھنا چاہتا ہے تو اپنا ہاتھ بھی نظر نہیں آتا، تو راستہ کہاں سے نظر آئے گا؟ دنیا بھٹک چکی ہے بھائیو، ہم مسلمان راہوں کو جان کر بھی بھٹکے ہوئے ہیں۔ ہمیں پتہ ہے سچ میں نجات ہے، جھوٹ میں ہلاکت ہے، لیکن مامو شیر کے بازار سچ پہ نہیں چلتے۔ ہمیں پتہ ہے سود اللہ سے اعلان جنگ ہے، اور حلال کمانے والا ہی اللہ کا سچا دوست اور فرما بردار ہے، لیکن ہماری تجارت سود کے آہنی شکنجے میں پھنسی ہوئی ہے، اس سے نکلنے کو کوئی تیار نہیں۔ پہلے تو بینک سود دیا کرتے تھے، سود لیا کرتے تھے، اب لوگوں نے بھی یہ کام شروع کر دیا ہے، جن کے پاس 4 پیسے ہیں وہ آگے سود پہ پیسے دیتے ہیں۔ عام ہو چکا ہے، میں سفر کر کے آ رہا ہوں، عام ہو چکی ہے یہ وبا، سود پہ پیسے دینا۔ افراد جب یہ اتنا نیچے سود چلا جاتا ہے تو اللہ کی پکڑ کہیں دائیں بائیں ہی پھر رہی ہوتی ہے۔ یہ اللہ کا کرم ہے کہ وہ توبہ کا انتظار کرتا ہے، بندوں کو مہلت اور ڈھیل دیتا ہے کہ وہ توبہ کر کے رجوع کر لیں۔ اگر اللہ کا رحیم ہونا، اس کے قاہر ہونے پر غالب نہ ہوتا تو اس وقت ہم سب زمین کے نیچے جا چکے ہوتے۔ مسجد و مندر کیا، کارخانہ بازار کیا، مرد اور عورت کیا، دیہات اور شہر کیا، یہ سب زمین ان کو نگل چکی ہوتی، بجلیاں ان پر ٹوٹ چکی ہوتی، بادل ان پر برس چکے ہوتے، یا آگ کے ساتھ یا پتھروں کے ساتھ یا طوفانی بارشوں کے ساتھ یا سمندروں کی موجیں ان پہ چڑھ چکی ہوتی۔ یہ تو اللہ ہے۔ افامن الذین مکروا السیئات ان یخسف اللہ بهم الارض او یأتیہم العذاب من حیث لا یشعرون او یاخذہم فی تقلبہم فما هم بمعجزین او یاخذہم علی تخوف ان ربکم لرؤوف الرحیم۔ کیا خوبصورت بات ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرے نافرمانوں،
تمہیں پتہ نہیں کہ میں تمہیں کھڑوں کھڑوں کو زمین میں دھنسا سکتا ہوں؟ میرے نافرمانو، تمہیں پتہ نہیں کہ میں تمہیں ایسی جگہ سے عذاب دے کے ماروں کہ تمہیں ہوش بھی نہ رہے، وہم و گمان بھی نہ رہے؟ میں تمہیں اس طرح عذاب دوں کہ تم اپنے کام کاج، کھیتیوں، بازاروں، دکانوں میں کھڑے کھڑے ہلاک ہو جاؤ؟ میں تمہیں اس طرح عذاب دوں کہ تمہیں پتہ بھی نہ چلے؟ میں تمہیں اس طرح عذاب دوں کہ تمہیں پہلے سے بتا دیا جائے کہ میرا عذاب آ رہا ہے، تیار ہو جاؤ؟ او یاخذکم علی تخوف، پھر میں بتاؤں گا تمہیں ڈرا ڈرا کے ماروں، ڈرا ڈرا کے ماروں۔ تو میں یہ سب کچھ کرتا کیوں نہیں؟ حالانکہ زمین پوچھ رہی ہے یا اللہ اجازت دے میں ان کو نگل جاؤں، آسمان کے فرشتے پوچھ رہے ہیں یا اللہ اجازت دے ہم اتر جائیں، سمندروں کا پانی پوچھ رہا ہے یا اللہ اجازت دے ہم چڑھ جائیں، ہوائیں بےتاب ہیں طوفان بننے کو، بادل بےتاب ہیں طوفان بننے کو، زمین بےتاب ہے زلزلے لانے کو، پہاڑ بے قرار ہیں پھٹ جانے کو، لاوا بن جانے کو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے پھر یہ سب کچھ میں کرتا کیوں نہیں؟ میں یہ کرتا کیوں نہیں؟ ان ربکم لرؤوف الرحیم، میرا مہربان ہونا، میرا رحیم و کریم ہونا وہ مجھے روک لیتا ہے، اور میں پھر ان کو مہلت دے دیتا ہوں کہ شاید توبہ کر لیں، شاید توبہ کر لیں۔ میرے بھائیو، مسئلہ بڑا بگڑا ہوا ہے، کبھی کبھی اکٹھے ہونے کا موقع ملتا ہے، ہم اللہ کو ناراض کر چکے ہیں، اللہ کی کائنات کا تیور ہمارے حق میں بگڑ چکا ہے، زمین بھی تیور بدل رہی ہے، فلک بھی آنکھیں دکھا رہا ہے، سارے کائناتی نظام کا ہمارے خلاف ہو جانا یہ اللہ کے ناراض ہونے کی بین واضح صاف روشن دلیل ہے۔ اس وقت ہمیں انفرادی طور پر، اجتماعی طور پر توبہ کی ضرورت ہے کہ ہم اپنے اللہ کو راضی کریں۔ دنیا بھی بگڑ گئی، آخرت کے بگڑنے کے بھی سارے اسباب پورے ہو چکے ہیں۔ دنیا کا بگڑ جانا کوئی مسئلہ نہیں، میری آپ کی ذات کے لیے تو یہ بھی بہت بڑا مسئلہ ہے۔ ہم تو دنیا کی بھوک بھی نہیں سہ سکتے، یہاں کی پیاس بھی نہیں سہ سکتے، یہاں کا درد بھی نہیں سہ سکتے۔ ہلکا سا درد 2 دن سے میرے یہاں چل رہا ہے، اس نے میری نیند حرام کی ہوئی ہے، یہ ہلکا سا درد ہے، اور اگر پورے وجود کو اللہ درد مند کر دے، پورے وجود میں اللہ تکلیف ڈال دے، تو ہم کون سے 30 مار خواہ ہیں کہ ہم اللہ کے پکڑ کا مقابلہ کر سکیں؟ ہم تو دنیا کا غم بھی نہیں سہ سکتے، چھے جائے کہ آخرت کا خوفناک آنے والا مرحلہ جب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے یوم یجعل ولدان شیبا، جس دن بچہ بھی بوڑھا ہو جائے گا، السماء منفطر بہ، آسمان بھی پھٹ جائے گا، وکان وعدہ مفعولا، اور اللہ اپنے وعدے کو کر کے دکھا دے گا، اذا دکت الارض دکن دکا، جس دن زمین ٹوٹ جائے گی، وجاء ربک والملک صفا صفا، اور اللہ خود اپنے فرشتوں کے ساتھ آ جائے گا، ویحمل عرش ربک فوقہم یومئذ ثمانیہ، جس دن اللہ کا عرش سروں پہ آ چکا ہوگا، اٹھانے والے 8 فرشتے ہوں گے، اور یومئذ تعرضون، تمہیں بھی پیش کیا جائے گا، یوم نسیر الجبال، پہاڑ ہٹا دے گا اللہ تعالیٰ، وتر الارض بارزہ، زمین ننگی کر دے گا اللہ، وحشرناہم، سارے تلمبے والے اکٹھے کر لے گا، سارے پاکستانی، ہندوستانی، عرب و عجم اکٹھے کرے گا، فلم نغادر منہم احدا، ایک بھی کوئی پیچھے نہیں رہے گا، لقد احصاہم، اللہ تعالیٰ نے ان کو گھیرے میں لیا ہوا ہوگا، وعدہم عدا، ایک ایک کو گنا ہوا ہوگا، ما کان ربک نسیا، اللہ گنتی کرتے ہوئے بھولتا نہیں، کائنات کو سنبھالتے بھولتا نہیں، لا یضل ربی، نہ اس سے کوئی چیز نہ وہ بھٹکتا ہے، لا یعزب عن ربک من مثقال ذرہ، نہ اللہ سے کوئی چیز بھٹکتی ہے، نہ وہ کسی چیز سے غافل ہے، لا تحسبن اللہ غافلا عما يعمل الظالمون، نہ اس سے کوئی چیز چھپ سکتی ہے، سواء منکم من اسر القول ومن جہر به ومن هو مستخف باللیل وصارب بالنہار، اندھیرا اجالا، خلوت جلوت، سرا جہرا، علانیہ اور خفیہ، بول کو، قول کو، فعل کو، حرکت کو، سکون کو، یہاں تک کہ دل کے جذبات کو، دل کی دھڑکنوں میں پیدا ہونے والی آوازوں کو بھی اللہ سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے، کائنات کو سنتا بھی ہے اس کی۔ تو وہ اللہ یوں سامنے، کائنات سامنے، اول و آخر سامنے، عرب و عجم سامنے،
ازلفت الجنت للمتقین، جنت کو بلایا جا رہا، برزت الجحیم للغابین، پھر جہنم کو لایا جا رہا، اور نضع موازین القسط، پھر اللہ تعالیٰ ترازو کو قائم فرما رہا، ام منکم الا واردھا، اللہ تعالیٰ پل صراط کو قائم فرما رہا، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، پھر اللہ تعالیٰ ایک ایک کی کتاب کھول کے اسے دکھا رہا، ایک ایک کا ورق رول ہوا ہوا، گول ہوا ہوا، اللہ یوں کھولے گا، وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، آج ان کے اعمال کھولو، یوم تبلی السرائر، آج ان کے پردے اٹھاؤ، آج ان کے پردے کھولو، دنیا میں چھپاؤ، آخرت میں کھولو، دنیا میں ستاری کا معاملہ، آخرت میں حساب کتاب کا معاملہ، اذا الشمس اذا زلزلت الارض زلزالها، وہ دن جب زمین میں زلزلے، وہ دن جب جہنم موجود اور جنت موجود، انسانوں کی کیا کیفیت ہے، کل فراش المبثوث، پروانے پتنگوں کی طرح جمع ہونے کے دن کیا کیفیت ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ، بھائی بھائی سے بھاگے گا، ماں بیٹی سے بھاگے گی، باپ بیٹے سے بھاگے گا، بیوی خامن سے بھاگے گی، والدین اولاد سے بھاگیں گے، اولاد والدین سے بھاگیں گے، الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، آج دوستیاں دشمنیوں میں بدل جائیں گی، الا المتقین، صرف تقوی والے ہیں جن کو نجات ملنے کی امید ہے، باقی تو سارے گرفتار بحساب ہیں۔ تو میرے بھائیو، ایک خوفناک گھاٹی، ایک خوفناک مرحلہ، بچہ بوڑھا ہو جائے، انسان موت کی تمنا کرے، یا لیتنی کنت ترابا، موت کی تمنا کریں، لیکن موت کہیں خود مر گئی۔ آج ایک چیز نے مرنا ہے، باقی سب نے اٹھنا ہے۔ آج موت مرے گی اور سب کو زندگی ملے گی۔ انسان 3 طبقوں میں تقسیم ہوں گے، فکنتم وکنتم ازواجا ثلاثا، 3 طبقوں میں تقسیم ہوں گے، فاصحاب المیمنہ ما اصحاب المیمنہ، عام درجے کے جنتی، واصحاب المشأمہ ما اصحاب المشأمہ، جہنم کے لوگ، السابقون السابقون اولئک المقربون، اونچی عالی شان جنت کے لوگ، اوپر والے لوگ، درمیانے لوگ، پھر جہنم کے لوگ۔ یہ 3 طبقوں میں ساری انسانیت تقسیم ہو رہی ہے۔ وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، ایک پکار پڑ رہی ہے، اے مجرموں کی جماعت تم ایک طرف ہو جاؤ۔ اور اللہ تبارک و تعالی آج فیومئذ لا يعذب عذابه احد ولا يوثق وثاقه احد، آج اللہ جیسی پکڑ کوئی پکڑ نہ سکے گا، اللہ جیسی مار کوئی مار نہ سکے گا، اللہ جیسا عذاب کوئی دے نہ سکے گا۔ میرے محترم بھائیو، اس خوفناک گھاٹی، اس خوفناک دن سے انسانیت غافل ہوئی پڑی ہے۔ ان کو جھنجھوڑ کے بتانے کی ضرورت ہے، ان کو نہیں، اپنے آپ کو جھنجھوڑنے کی ضرورت ہے۔ تو کہاں جا رہا ہے؟ تجھے خبر نہیں ہے کہ موت تیرے پیچھے ہے، حالات کا آئینی پنجہ تجھے شکنجے میں لینے کو ہے، اور موت تیرے سر پہ سوار ہے۔ تو کن چیزوں میں لگا ہوا ہے؟ اس آنے والے خوفناک دن کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ اللہ کو راضی کرنا، یہ ہمارا سب سے بڑا مسئلہ تھا۔ میرے بھائیو، ہم نے اللہ کو ہی ناراض کر دیا، جو ماؤں سے زیادہ شفیق، باپ سے زیادہ مہربان، ماؤں سے زیادہ پیار کرنے والا، ہماری ایک پکار پہ 70 دفعہ لبیک کہنے والا، ہمارے اندھیرے کی سننے والا، تنہائیوں کی سننے والا، بیماری میں سننے والا، اجالے میں سننے والا، سب کی سننے والا، فرمان بردار کہے یا اللہ تو کہتا ہے لبیک، نافرمان کہے یا اللہ تو کہتا ہے لبیک۔ ساری زندگی کا روٹھا ہوا ایک دفعہ کہہ دے یا اللہ تو وہ انتظار میں ہوتا ہے کہ کبھی تو مجھے پکارے یا اللہ۔ وہ کبھی نہ پکارنے والے کو بھی اتنی ہی خوشی سے جواب دیتا ہے لبیک 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 یا عبدی، میرا بندہ میں تو کتنے سالوں سے انتظار میں تھا کہ کبھی تو میرا بھی نام تیرے زبان پہ آئے گا، میں تو کب سے منتظر تھا کہ کبھی تو مجھے پکارے گا، میرا نام لے گا، لبیک بول بول میں حاضر ہوں، تجھے چاہیے کیا؟ ایسے مہربان اور ایسے کریم اللہ سے ٹکر لے کر زندگیاں ہم نے خراب کر دی۔ میرے بھائیوں، میں سارے بھائیوں کی خدمت میں گزارش کروں گا، عید اس کی ہے جس نے اللہ کو راضی کیا، عید اس کی نہیں ہے جس نے اپنے رب کو ناراض کر دیا، عید اس کی ہے جس نے اللہ پاک کو راضی کر لیا، آج اپنی بخشش کا اللہ سے اعلان کروا لیا۔ وہ عید کیا عید ہے؟
کہ اللہ بھی ناراض ہو، شریعت بھی ٹوٹ چکی ہو، احکام بھی ٹوٹ چکے ہوں، آخرت بھی بگڑ چکی ہو۔ میرے بھائیوں، خوشی کا دن ہے، اللہ نے یہ خوشی کا دن بنایا ہے، یہ روزوں کی جزا کا دن بنایا ہے۔ لیکن میں کس بات پہ خوش ہوں جبکہ ایسے ٹھنڈے روزے بھی 70% مسلمانوں نے نہیں رکھے۔ مجھے کس بات پر خوشی ہو کہ ایسے ٹھنڈے، ایسے چھوٹے رمضان کی تراویح بھی لوگوں نے نہیں پڑھی اور نمازیں نہیں پڑھی، اسی تلمبے میں، اسی مجمع میں ایسے بیٹھے ہوئے ہوں۔ اللہ کرے کوئی نہ ہو، اللہ کرے کوئی نہ ہو، پر میں کیا کروں؟ میں کیسے اس بدگمانی کو اپنے اندر سے نکالوں کہ میں اپنی آنکھوں کو کیسے جھٹلاؤں کہ رمضان گزر گیا لیکن انہیں سجدے کی توفیق نصیب نہ ہوئی، رمضان گزر گیا انہیں روزے کی توفیق نصیب نہ ہوئی، ایسے ٹھنڈے روزے نصیب نہ ہوئے، جمعے جیسی نماز بھی نصیب نہ ہوئی، رمضان کا جمعۃ الوداع بھی نصیب نہ ہوا۔ میں ان اپنے بھائیوں کو کیسے سمجھاؤں؟ میں کس طرح ان کے دل کے اندر اتر کے اپنی آواز کو داخل کروں اور میں کس طرح سارے اس مجمع کے رخ کو اللہ کی طرف پھیروں؟ میں تو اپنے دل کے اللہ کی طرف پھرنے میں اللہ کا محتاج ہوں، ہم سب اللہ کے محتاج ہیں۔ میرے بھائیوں، اپنے اس ہونے والے نقصان پہ آنکھیں کھولو، اپنے اس آخرت کی بربادی پہ اپنے آپ کو سنبھالو، اللہ کے واسطے سنبھالو۔ کوئی گرتے کو سہارا دے تو کہتا ہے جزاک اللہ، تیری بڑی مہربانی۔ کوئی گرتے کو سنبھال لے، جزاک اللہ، تیری بڑی مہربانی۔ کوئی چوری ہوتے ہوئے پر پہنچ جائے اور چوری سے بچا لے، جزاک اللہ، تیری بڑی مہربانی۔ ہائے ہم لٹ گئے میرے بھائیوں، لٹ گئے، ایمان کے جنازے اٹھ گئے، نظریں غلط ہوئیں، ایمان لٹا، کانوں نے گانے سنے، ایمان لٹا، زبان نے جھوٹ بولا، ایمان لٹا، ہاتھوں نے غلط تولا، ایمان لٹا، قلم نے غلط لکھا تو ایمان لٹا، پاؤں رقص گاہوں کو چلے تو ایمان لٹا، موسیقی کی محفلوں میں بیٹھے تو ایمان لٹا، پاؤں میں حیا کی چادر میں لپٹی ہوئی مسلمان کی بیٹی۔ ایک دور وہ تھا جب فرشتے بھی ان سے حیا کرتے تھے، فرشتوں کو بھی حیا آتا تھا۔ اسی امت کی بیٹی، مسلمان ماں کی مسلمان بیٹی، وہ پاؤں میں گھنگرو ڈال کر وہ رونوں کے محفل بنی ہے۔ اگر اللہ پاک کی ستاری نہ ہوتی اور اس کی مہلت نہ ہوتی تو اس کے گھنگروں کی چھن چھن ہمالیہ پہاڑ کو بھی چھلنی کر کے رکھ دیتی، اور اس کے پاؤں کی تھاپ جو زمین پہ پڑتی ہے رقص کرتے ہوئے وہ تحت الثری تک زمین کو آگ لگا دیتی۔ اور جو بیٹھے ہوئے ہیں ہماری محنت کی کمی کی وجہ سے، ہمارے ہی غافل بھائی جو اللہ کی اتنی بڑی نافرمانی کے کو تفریح کا نام دے کر نظارہ کر رہا ہے، تفریح کا نام دے کر، جو اللہ کے اتنی بڑی نافرمانی کو تفریح کا نام دے کر بیٹھا دیکھ رہا ہے۔ میں مجرم ہوں، میں نے اسے نہیں سمجھایا۔ اگر اللہ کا رحمت کا دربار کھلا ہوا نہ ہوتا تو ان دیکھنے والوں پر بھی عذاب کی بجلیاں تڑپ کے گرتی اور اللہ کا کوڑا برستا، اور ان ناچنے والیوں سے ہمالیہ پہاڑ بھی پرزے ہوتا، تحت الثری تک زمین جل کے راکھ ہوتی، اور اللہ اس زمین پر ہی اپنی قدرت قاہرہ کے نظارے کروا دیتا۔ لیکن اس پہ قربان جاؤ، وہ ستار بھی ہے، وہ غفار بھی ہے، وہ مہلت بھی دیتا ہے، پردے بھی ڈالتا ہے، مہلت بھی دیتا ہے، پردے بھی ڈالتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، میرے محترم بھائیوں، اس وقت ایمان لٹا کے ہم آئے بیٹھے ہیں۔ جس آدمی کی کل چوری ہو گئی ہو نا، اس کو آج عید مبارک کہنا بھی اچھا نہیں لگے گا۔ جس کے کل ڈاکہ پڑ جائے، جس کے رات ڈاکہ پڑ جائے، ساری محنت پونجی نہ جائے، 1,00,000 2,00,000 چلا جائے، 1,000 2,000 چلا جائے، اس کو آج عید مبارک اچھی نہیں لگے گی، اسے لوگوں کا ملنا اچھا نہیں لگے گا، اسے لوگوں کا مسکرانا اچھا نہیں لگے گا۔ بھائیو، ہم کس بات پہ مسکرائیں، کس بات پہ خوش ہوں کہ ہم تو ایمان پہ ایک ڈاکہ نہیں، لاکھوں ڈاکے ڈلوا کے آئے بیٹھے، متاع ایمان لٹا کے آئے بیٹھے۔ آنکھوں نے غلط دیکھا، ایمان لٹا، کانوں نے گانے سنے، ایمان لٹا، پیٹ میں شراب گئی، ایمان لٹا، پیٹ میں رشوت کا روپیہ گیا، ایمان لٹا، پیٹ میں جھوٹ بول کے سودا بیچا، اس کی روٹی پیٹ میں گئی، ایمان لٹا، اور زبان نے غیبت بول بولا، ایمان لٹا، زبان پہ گالی آئی، ایمان لٹا، زبان پہ چغلی آئی، ایمان لٹا، طبیعت میں تکبر آیا، ایمان لٹا، طبیعت میں دنیا کی رغبتیں پیدا ہوئیں،
ایمان لوٹا، سرعام ایک دوسرے کو گالیاں دی تو ایمان لوٹا، جھوٹ بولا تو ایمان لوٹا۔ کس کس بات پر میں روں اور کس کس بات کی طرف میں اپنے بھائیوں کو اور اپنے آپ کو متوجہ کروں کہ ہم پر ایک ڈاکہ نہیں، ہم پر ڈاکوں پہ ڈاکے پڑتے چلے گئے، ایمان لٹا کے آئے بیٹھے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے یہ خوشی کا دن بنایا ہے، یہ روزوں کا شکرانہ ہے۔ اللہ تو نے توفیق دی، ہم نے روزے رکھے، اس کے شکر میں ہم 2 نفل پڑھنے تیرے دربار میں حاضر ہیں۔ لیکن میرے محترم بھائیو اور دوستو، عید پکی تب عید ہوگی جب یہ سارا مجمع توبہ کرے گا۔ اگر یہ اسی طرح غفلت میں آ کر غفلت میں اٹھ کے چلا جائے اور یہ اگر یہ توبہ نہیں کرتا تو ہماری عید کیا عید ہے، ہمارا جمع ہونا کیا جمع ہونا ہے، ہمارا مبارکباد دینا یا لینا یہ کیا مبارک ہے، جبکہ سب سے بڑا سرمایہ ہم اپنے ہاتھوں سے لٹا بیٹھے ہیں۔ تو میرے محترم بھائیو، پتہ نہیں کون کہاں بازی ہار جائے زندگی کی، پتہ نہیں کہاں کس مقام پر زندگی کی شام ہو جائے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، اس اللہ کے نام پر جس نے ہمیں جمع کیا، اس اللہ کے نام پر جس نے ہمیں انسان بنایا، اس اللہ کے نام پر جس نے ہمیں مسلمان بنایا، اس اللہ کے نام پر جس نے ہمیں روزوں کی توفیق بخشی، وہ اللہ جو اس وقت روزہ رکھنے والوں کو محبت بھری نظروں سے دیکھ رہا ہے اور فرشتوں کو اتار چکا ہے، اس اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں، یہاں سے توبہ کر کے اٹھو، یہاں سے اللہ کو منا کے اٹھو۔ کب تک اپنی مانو گے؟ کب تک اپنی آنکھوں کو اپنی من چاہا دکھاؤ گے؟ ان کانوں کو کب تک من چاہا سناؤ گے؟ اس زبان کو کب تک من چاہا بلواؤ گے؟ ان ظالم قدموں سے کب تک غفلت کی محفلوں کو جاؤ گے؟ کب تک غلط تولو گے؟ کب تک سود سے کھیلو گے؟ کب تک جھوٹ کے بازار گرماؤ گے؟ کب تک ناچ گانے کی محفلوں سے لذت اٹھاؤ گے؟ کیا موت نہیں آ رہی؟ کیا وقت تھم گیا ہے؟ کیا زمانہ رک گیا ہے؟ کیا میری زندگی کا پہیہ وہ چلتے چلتے رک گیا ہے؟ کیا موت کو اللہ نے دھکیل دیا ہے؟ کیا اللہ پاک کے فرشتے مجھ سے غافل ہو گئے؟ کیا اسرائیل مجھے دیکھتا نہیں؟ کیا میری موت سے میرا چراغ بجھے گا نہیں؟ یہ بولتی بلبل خاموش نہ ہوگی؟ یہ آنکھوں کی شمع بجھیں گی نہیں؟ یہ کانوں کے خون کی لائنیں کیا نہیں کٹیں گی؟ یہ چلتا ہوا وجود کیا خاک میں نہیں ملے گا؟ دیکھو میں ہاتھ جوڑتا ہوں آپ کے سامنے، اپنے اوپر رحم کرو، اپنے اوپر رحم کرو، اپنے اوپر رحم کرو۔ یہ آپ کا اپنے اوپر رحم ہے، اپنے دشمن بن جاؤ۔ اللہ کا واسطہ تمہیں، اللہ کے رسول کا واسطہ تمہیں، اپنے آپ کے دشمن بن جاؤ، اپنے آپ کے دشمن بن جاؤ۔ ان اعداء عدوك نفسك التي بين جنبيك، اللہ تعالیٰ کے نبی کا فرمان ہے، تیرا سب سے بڑا دشمن یہاں بیٹھا ہوا ہے، تیرا سب سے بڑا دشمن یہاں بیٹھا ہوا ہے، تیرے درمیان، تیرے سینے میں چھپا ہوا ہے، تیرے دل میں چھپا ہوا ہے۔ اللہ کا واسطہ تمہیں دیتا ہوں، اس کو دشمن بناؤ۔ شیطان دشمن ہے، اس کو دشمن بناؤ۔ اپنے آپ کی دشمنی مول لے لو، اپنے آپ کی دشمنی مول لے لو۔ اللہ بھی راضی، اللہ کا رسول بھی راضی، فرشتے بھی قربان ہوں گے، فدا ہوں گے، واری جائیں گے۔ اگر اپنے آپ سے دوستیاں لگا لی تو یہ اندر کا نفس پلیت ہے، یہ اندر کا نفس نافرمان ہے، یہ کھینچ کے لے جا رہا ہے جہنم کی طرف، اور اوپر سے شیطان نے لگام پکڑی ہوئی ہے، وہ کھینچ کے لے جا رہا ہے جہنم کی طرف۔ میرے بھائیو، ایک انگارہ نہیں، انگارہ ہاتھ میں نہ رکھو، جلتی ہوئی آگ کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے اپنے ہاتھ کو رکھو۔ آگ نہیں، اٹھنے والی بھاپ کے اوپر تھوڑی دیر کے لیے اپنے ہاتھ کو رکھو۔ کوئی ہے جو بھاپ کی تپش برداشت کر لے؟ صرف بھاپ کی تپش، جون کی دھوپ میں باہر کھڑے ہو جاؤ، آپ کو اس مقدس جگہ جو مسجد ہے اس کا فرش بھی جلا دے گا اور آپ کھڑے نہیں ہو سکتے، بے قرار ہو کر اندر بھاگو گے۔ وہ دن کیا دن ہوگا؟ یہ سورج اس وقت 9,30,00,000 میل کے فاصلے پر ہے، اس میں سے آنے والی آگ کا 20 کروڑواں حصہ تلمبے کی زمین پر گر رہا ہے۔ یہ سورج اگر 4.5 کروڑ میل کے فاصلے پر آ جائے تو سارا تلمبہ بخارات بن کر ہوا میں اڑ جائے گا، ہوا میں اڑ جائے گا۔ وہ کیا دن ہوگا جب تن پہ کپڑا نہیں، آج عورت بھی ننگی ہے، آج مرد بھی ننگا ہے، سر پہ ٹوپی نہیں، پاؤں میں جوتا نہیں، تن پہ کپڑا نہیں، اور یہ سورج 9 کروڑ میل نہیں، 4.5 کروڑ میل نہیں، 2 کروڑ میل نہیں، 1 کروڑ میل نہیں،